بصیرو یا بصیرو یا سلامو یا سلامو یا وہابو. یا وہاب. یہ آپ نے 100 مرتبہ صبح کے وقت جب آپ نکلتے ہیں کام سے صبح کے وقت آپ نے 100 مرتبہ پڑھنے ہیں. اور آپ ایسا کیا کریں کہ کوئی دانہ لے کر پرندوں میں ہر 5 دن بعد ڈالیں ٹھیک ہے اور 5 دفعہ یہ دہرائیں. ٹھیک ہے. ہاں آپ کو تقریباً یہ مسائل سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. اور نماز پڑھتے ہیں آپ؟ جی نماز پڑھتا ہوں. اچھا اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. آپ ایسا کریں بعد نماز عشاء جب پڑھیں جی تو اس وقت جو سورہ پاک ہے وہ آپ جو ہے پڑھا کریں سورہ یوسف. سورہ یوسف جو ہے 12واں سورہ ہے اور قرآن پاک کے 12 پارے سے لے کر 13ویں پارے تک جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کو آپ پڑھیں 1 دفعہ روزانہ. 2 رکعت نماز نفل پڑھا کریں اور اس کے بعد اول آخر 11 دفعہ درود پاک, 3 دفعہ سورہ فاتحہ, 3 دفعہ سورہ اخلاص. ٹھیک ہے سمجھیں آپ؟ اچھا ایک اور بات پوچھیں. میں نے ابھی کام شروع کیا گاڑیوں کا بائنگ اینڈ سیلنگ, ابھی سٹارٹ کیا 1-2 ہفتے ہوئے ہیں. وہ ٹھیک ہوئے گا میرے لیے یا نہیں؟ کس چیز کا کام شروع کیا؟ گاڑیاں بیچنے اور لینے دینے کا. ابھی تو 4 جولائی تک اس میں آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا گاڑیوں کا جو کام ہے. اچھا ہاں اصل میں آپ کا یہ جو چارٹ ہے اسٹرالوجی کے مطابق اس میں آپ کو کافی روپیہ پیسہ آپ جتنا کماتے ہیں نا جی وہ کافی حد تک خرچ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جی جی کافی حد تک آپ کا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے اور ضروریات کے مطابق آپ کما تو لیتے ہیں, زیادہ بھی آپ محنت کرتے ہیں, لیکن زیادہ تر آپ کے روپیہ پیسہ اب تک جو ہے نا وہ اخراجات کی مد میں چلا جاتا ہے. لیکن ابھی تک میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ برتھ چارٹ کے مطابق آپ کو 4 جولائی تک مجھے لگتا ہے کہ آپ کو گاڑیوں کے معاملات میں بہت زیادہ کامیابی نہیں ملے گی. لیکن اگر اس میں آپ غور کر کے سمجھ سے سوجھ بوجھ سے چلیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہوگا. اس میں پارٹنرشپ تو نہیں کی؟ پارٹنرشپ ہے جی. ہاں پارٹنرشپ میں آپ کو فائدہ ابھی نہیں ہوگا. اچھا ہاں آپ نے چینج آف پلیس کی ہے کچھ عرصہ پہلے یا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں؟ وہ کی ہے پہلے کر لی. کتنا 1 سال پہلے؟ سال سے زیادہ ہو گیا تھا. سال 1.5 سال پہلے آپ نے جگہ بھی اپنی تبدیل کی ہے. جی اور یہ محتاط رہیے گا کیونکہ پارٹنرشپ آپ کو نیٹل چارٹ میں اچھی نہیں نظر آ رہی. اور کچھ جی پارٹنرشپ نہیں کرنی چاہیے کہ ہاں پارٹنر نہیں, آپ اکیلے کام کریں نا, تھوڑے سے محدود پیمانے پر کریں. اچھا اور ابھی آپ کا ٹائم سپین جو ہے نا کاروباری گاڑیوں سے متعلقہ وہ اچھا نہیں چل رہا. اچھا نہیں چل رہا. ہاں اچھا نہیں چل رہا. ابھی سیل پرچیز کا کرنا چاہتے ہیں؟ جی کر رہا ہوں میں. ابھی میرے پاس گاڑیاں ہیں کوئی 20-25. ہاں 20-25 گاڑیاں ہیں. اس میں کیسی کامیابی جا رہی ہے جس طرح آپ چاہتے ہیں؟ نہیں. ہاں ابھی پرابلم ہے. اور یہ ابھی آپ کو 4 جولائی تک آپ کے چارٹ کے مطابق جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ کامیابی نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ اس کی کامیابی چاہتے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ سرخ رنگ کا کپڑا جو ہے جی وہ آپ سائڈ ٹیبل پہ رکھ کے 7 میٹر جی وہ صبح چیریٹی میں دیں. ٹھیک ہے. اور 7 دانہ بھی آپ برڈز کو ڈالیں. ساتھ ساتھ 3 دفعہ یہ سرخ رنگ کا کپڑا جو ہے یہ آپ دیں تاکہ آپ نئی گاڑیوں کا کام جو ہے نا, نئی گاڑیوں کا کر رہے ہیں یا پرانی؟ پرانی کا. ہاں پرانی گاڑیوں میں آپ کو فائدہ مل سکتا ہے. پہلے بھی کبھی کیا آپ نے؟ میں 2 سال ہو گئے کرتا, لیکن ابھی شو روم بنایا. ابھی شو روم بنایا. ابھی تھوڑے سے مسائل ہیں, انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو کامیاب کرے گا. لیکن اپنے پارٹنر سے گریز کیجئے گا, ذرا محتاط طریقے سے چلیے گا. اس میں چارٹ کے مطابق اسٹرالوجی کے مطابق مجھے آپ کے پارٹنرشپ میں کچھ پرابلم نظر آتی ہے. اگر اکیلے کر لوں تو ٹھیک ہے یا؟ ہاں تھوڑے پیمانے پہ کریں نا. ٹھیک ہے. آپ اتنا اس کو انہانس نہ کریں نا, بڑھائیں نا, اچھا اچھا. تاکہ کل کو آپ کو سنبھالا جان جائے. کیونکہ ویسے بھی آپ کے پاس جو پیسہ آتا ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے. جی ایسے ہی ہے نا. ٹھیک بول رہے ہیں. پیسہ آپ کے پاس بچتا کم ہے. آپ کا برتھ چارٹ ہر ایشو کے بارے اگر اس کو کیلکولیٹ کیا جائے تو ہر ایشو کے بارے آپ کی نشاندہی کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو اور آپ کی جو میرٹل لائف ہے وہ آئیڈیل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہاں جی. کیوں ہنس کیوں رہے ہیں؟ نہیں جو آپ نے بولا وہ اس وجہ سے میں ٹھیک بول رہے ہیں. نہیں وہ نہیں, یہ برتھ چارٹ ہے. آپ کا نام نہیں پوچھا, آپ کے کسی گھر سے کسی کا نام نہیں پوچھا. یہ آپ اس تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں. آپ نے کہا کہ یہ آپ کا ایمان ہے کہ آپ 14 سپٹمبر 1981 کو پیدا ہوئے. 14 نومبر 1981 کو جو اولاد کے حوالے سے یا شادی کے حوالے سے یہی ہے یا کوئی اور تو نہیں ہے؟
یہ تو اب آپ بہت ساری باتیں آن ایئر مناسب نہیں ہوتی اور بہت ساری باتیں دو ہی جواب دے دے، ہے یا نہیں ہے، یا اولاد ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے، کیا کچھ نہیں ہو سکتا. برتھ چارٹ تو ہمیں صرف بتاتا ہے کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے، لیکن اس کے حل کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر دعا کرنی چاہیے، صدقات دینے چاہیے، کانٹریکشن کرنا چاہیے، توڑ کاٹ کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے. اس طرح تو نہیں ہے کہ انسان نا امید ہو کر بیٹھ جائے. مایوسی کفر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ باقاعدگی سے مجھ سے اس چارٹ کے بارے پرائیویٹ اس کا سارا جو ڈیٹیل لے لیں اور اس کا حل جو قرآن پاک میں موجود ہے، اور ایک روحانی انسان جب بتاتا ہے تو اس کلام میں زیادہ اثر ہوتا ہے، زیادہ تاثیر ہوتی ہے، زیادہ کیفیت ہوتی ہے کسی عام آدمی کے. جی بالکل، آپ پلیز کسٹمر سروس سے رابطہ کر لیجئے اور ڈاکٹر جی پی سے ضرور رابطے میں رہے گا. پراپر ٹریٹمنٹ کروائیے اولاد کے حوالے سے. بزنس کا جو آپ پوچھے تھے اس کے لیے بزنس ایڈوائزرز ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پر جو کچھ بھی بتایا گیا ہے وہ صرف اور صرف آپ کا جو برتھ چارٹ بنایا گیا ہے اس کو دیکھ کر بتایا گیا. اس میں ہمارے چینل کی یا ہمارے گیسٹ کی کوئی بھی ذاتی رائے نہیں ہے. ہم لوگ آپ لوگوں کی کال شامل کریں گے، مزید جو ہے باتیں کریں گے ستاروں کے حوالے سے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. مولاي صل وسلم دائما ابدا عقي كلهم. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم دوبارہ سے حاضر ہیں بریک کے بعد پروگرام روحانی مسائل لے کر آپ لوگوں کے لیے، جس میں بات ہوتی ہے روحانیت کے حوالے سے، آپ لوگوں کے سٹارز کے حوالے سے، اور بات ہوتی ہے نیمرولوجی کے حوالے سے بھی، کیونکہ ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ ان کے پاس یہ تینوں علم ہے، ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں، لائک نیمرولوجسٹ بھی ہیں، اسٹرولوجر بھی ہیں، اس کے علاوہ اسپیشل ہیلر بھی ہیں. جو لوگ کال کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں اپنے ستاروں کے حوالے سے، آپ لوگ یہاں پر کال کر کے جان سکتے ہیں. 09055952002 لائیو کال کرنے کے لیے نمبر. بہت سارے لوگ جو کہ آن یا بات نہیں کرنا چاہتے، کسٹمر سروس کا نمبر بھی موجود ہے اسکرین پر، وہاں پر آپ لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم جو ہے 29 اپریل کے حوالے سے ہم نے بات شروع کی تھی کرنی، لیکن وہ بات جو تھی وہ بیچ میں رہ گئی تھی کیونکہ کالر آ گئے تھے. ایک اور بات جو ہم بیچ میں کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ ایک ہی ہوروسکوپ میں کیا یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک انسان کے لائف کا جو سب اسپیکٹس ہیں، اس کی شادی، اس کی کمپیٹیبلٹی، ایون اگر آپ کے پارٹنر ادر ہاف کی ڈیٹ آف برتھ ہمارے پاس نہیں ہے یا ان کی کچھ بھی ڈیٹیل نہیں ہے، تو ان کے جو لائک اگر ہسبینڈ جانا چاہ رہے ہیں تو ان کی طرف سے کیا ایسا پتہ چل سکتا ہے؟ بالکل. یہ اسٹرالوجی میں جو پلینٹس ہیں ان سے ماہر فلکیات نے کچھ رشتے منسوب کیے ہیں. وہ رشتے بھی واضح ہوتے ہیں اگر ہم نیٹل چارٹ کو، ٹرانزٹ کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہوں، ان کی خوبیاں اور خامیوں کو سمجھتے ہیں، ان کی ڈگریز کی پوزیشن کو سمجھتے ہوں، تو جن سیاروں سے رشتے منسوب ہیں ان رشتوں کو پڑھا جا سکتا ہے. ایک ہاروسکوپ میں یہ پڑھا جا سکتا ہے کہ اس کے ہاروسکوپ میں بچوں کا سکھ ہے کہ نہیں ہے، جس کو اچھا ٹھیک ہے. کالر ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں، پھر یہیں سے مزید ہم بات کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کریے؟ میں نام نہیں بتانا جی نام آپ نہیں بتانا چاہتی، اپنی ڈیٹ آف برتھ بتا دیجیے. 16 مارچ 1975. اوکے. اور مجھے بتائیے کہ آپ کیا جاننا چاہیں گی؟ بس آپ شادی کے تھوڑے سے حالات خراب ہیں، آپ بس چارٹ بتا دیں. اوکے ٹھیک ہے. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا کیا سوال ہے باجی؟ بس شادی کے حوالے سے. کتنے سال ہوئے شادی کو؟ 2 سال ہو گئے. 2 سال. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا، یہ مجھے صرف آپ کی ڈیٹا پر جب میں نے آپ کا نیٹل چارٹ بنایا تو اس میں آپ کی شادی شدہ لائف جو ہے وہ اس چارٹ کے مطابق، برتھ چارٹ کے مطابق، آپ کے ہاروسکوپ کے مطابق، ذائچے کے مطابق وہ اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں پرابلمز ہیں کچھ. اب وہ پرابلمز کیا ہیں وہ آن ایئر مناسب نہیں ہوتا بتانے والی. ایک چیز طے ہے کہ آپ کی میرج جو ہے کمپرومائزنگ ہے. چاہے آپ جب مرضی کرتی، جہاں مرضی آپ کی شادی ہوتی، یہ جو کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے یہ خاص طور پر آپ کے اپنے ہی چارٹ کے اندر ہوتی ہے کہ وہ کون سا ایسا ٹائم ہے، کون سا ایسا وقت ہے جس میں میکسیمم، اگر ہم اسٹرالوجی کی بات کرتے ہیں، اگر ہم اسٹرالوجی سے جاننا چاہتے ہیں تو اسٹرالوجی کیا کہتی ہے، ہمارے فلکیات نے کیا لکھا ہے، اس کے مطابق اسٹرالوجی کے جو قانون ہیں، اصول ہیں، جو ضابطے ہیں، ان کو جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو اس سے یہ اس ڈیٹ آف برتھ کو پیدا ہونے والی آپ خاتون جو ہے ان کی میرٹل لائف جو ہے وہ اچھی نہیں ہے. اچھی کس لحاظ سے نہیں ہے یہ کچھ مناسب نہیں میں سمجھتا. اب شادی کے حوالے سے آپ کے 2 سال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی 1 سال سے 2 سال شادی کو ہوئے ہیں اور 1 سال ہو گئے ہیں مسائل پیدا ہوئے. ٹھیک ہے جی ایسے ہی ہے نا. جی ہاں 2011 سے مارچ کو آپ کو
आपके हस्बैंड की तरफ